اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ٹی ایل پی کے خلاف مریدکے میں جو ایک آپریشن ہوا تاکہ ان کے جلوس کو اسلام آباد جانے سے روکا جا سکے، جس میں لگ بھگ 5 افراد جان سے چلے گئے۔ اسی طرح ڈیورنٹ لائن کے اوپر طالبان کی فورسز کے ساتھ پاکستانی فورسز کی جھڑپیں ہوئی ہیں، یہ بات بھی ہم کریں گے، اور یہ بات ہم کریں گے دو حوالوں سے۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں ٹی ایل پی اور طالبان یہ فرینکنسٹائن مانسٹر ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کو فرینکنسٹائن مانسٹر پہلے سے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مین سٹریم میڈیا میں اور بہت سے مین سٹریم حلقوں میں یہ بات کی نہیں جا رہی، جو کہ اصل مدعا ہے۔ اسی سے جڑی بات یہ کہ اس فرینکنسٹائن مانسٹر کے مدعے کو، اس بیانیے کو دبانے کے لیے، اس حقیقت کو چھپانے کے لیے شاونسٹ قسم کی پاکستانی قوم پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے، جس کا ٹارگٹ اس وقت افغانستان کے لوگ بنے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے خلاف، پشتونوں کے خلاف نفرت میں ہر طرح ممکن حد تک اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک ضمنی سی بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹی وی پہ اس وقت افغانستان کے ماہرین بھرے ہوئے ہیں، اور ان کی علم دوستی، افغان دوستی کی حالت یہ ہے کہ انہیں افغان اور افغانی کا فرق بھی معلوم نہیں ہے۔ افغانستان کے لوگوں کو افغان کہا جاتا ہے، وہ خود کو افغان کہتے ہیں، اور افغانی ان کی کرنسی کا نام ہے۔ یہ بنیادی سا فرق اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ اندازہ کیا جا سکے کون افغانستان کے بارے میں کتنا جانتا ہے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں فرینکنسٹائن مانسٹر کی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ میری شیلے کا ایک بڑا مشہور ناول تھا، جس میں ایک ایسے کردار کا ذکر کیا گیا ہے جسے وکٹر فرینکنسٹائن نامی ایک سائنسدان تخلیق کرتا ہے۔ یہ ایک افریت ہے جو اس نے تخلیق کیا ہے، اور جو بعد میں فرینکنسٹائن کے اپنے ہی خاندان کو ہلاک کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک سیاسی اصطلاح ان معنوں میں استعمال ہوتی ہے کہ جب آپ طالبان جیسی، ٹی ایل پی جیسی قوتوں کو پیدا کرتے ہیں، تو ایک دن وہ اپنے ہی تخلیق کار کے اوپر حملے شروع کر دیتی ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں پاکستان سے باہر بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ہندوستان میں خالصتان تحریک کے ایک جو بانی تھے یا بڑے اہم رہنما تھے، جرنیل سنگھ بھنڈرا، ان کو ایک وقت میں اندرا گاندھی نے ہی پالا پوسا تھا، اور پھر اسی گروہ کے ہاتھوں ایک طرح سے وہ اپنی جان سے بھی گئیں۔ اسی طرح القاعدہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سی آئی اے کا فرینکنسٹائن مانسٹر تھا۔ یہ افغان طالبان ایک بہترین نمونہ قرار دیے جا سکتے ہیں پاکستانی ریاست کے فرینکنسٹائن مانسٹر کے طور پر۔ ابھی یہ کل کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ 2021 میں کابل پر جب طالبان نے دوبارہ قبضہ کیا، تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹویٹ کر رہے تھے کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ خواجہ آصف اس وقت اپوزیشن میں تھے، لیکن پاکستان میں حکومت ہو، اپوزیشن ہو، وہ اصل جو سب سے بڑی پارٹی ہے اسی کے دو ونگ ہوتے ہیں۔ خواجہ آصف بھی پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی جو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ طاقتیں تمہاری ہیں، یعنی امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج کل ویسے معلوم نہیں کہ اللہ خواجہ آصف صاحب کی حکومت کے ساتھ ہے یا طالبان کے ساتھ ہے، جن کے خلاف ان کی حکومت جنگ لڑ رہی ہے۔ اور میں نے فیس بک پہ مذاق سے لکھا بھی تھا کہ فرشتے بہت زیادہ کنفیوز ہوں گے، کیونکہ طالبان بھی نعرہ تکبیر لگا کر گولے چلا رہے ہیں، اور پاکستانی فوج بھی نعرہ تکبیر لگا کر گولے برسا رہی ہے افغانستان کے اوپر۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی صرف 2-3 سال پہلے تک طالبان پاکستانی ریاست اور اس کے نمائندوں کے محبوب نمائندے تھے، یہاں کے میڈیا کے ہیرو تھے۔ 2001 سے لے کے 2021 تک طالبان جب کوئی خودکش حملہ کرتے، جب کوئی کارروائی کرتے، بعض اوقات تو وہ بچوں کے وارڈ میں گھس کر بچوں پر گولیاں چلا آتے، اور بعض اوقات وہ جنازوں پر خودکش حملے کرتے۔ تو پاکستان کے میڈیا میں ڈرامائی انداز میں ایک کامیابی کے طور پر ان خودکش حملوں کو پیش کیا جاتا ہے۔
مذاق سے ایک اور بات بھی مجھے یاد آئی کہ ابھی میڈیا جب حالیہ جھڑپوں کو رپورٹ کر رہا تھا تو طالبان کو ہلاک بتایا جا رہا تھا. یہی طالبان 2001 سے 2021 تک شہید ہوا کرتے تھے پاکستانی میڈیا میں، پاکستانی ٹی وی اسکرین کے اوپر. مجھے یاد ہے کہ یہ سلسلہ یہ کوئی 2001 کے بعد بھی شروع نہیں ہوا تھا، یہ 1980 سے جاری ہے. اس وقت یہ مجاہدین کی تربیت کیا کرتے تھے. 1980 یا 81 کی بات ہے. جو لوگ میری طرح اس وقت بڑے ہو رہے تھے، ہمارے بچپن کی یہ باتیں ہیں. ٹی وی پر پناہ جیسے طویل ڈرامے چلائے جاتے تھے جن کا مقصد نام نہاد افغان مجاہدین کو گلوریفائی کرنا تھا. ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پر کافر سوویت فوج کا قبضہ ہو چکا ہے اور یہ مجاہدین اسلام کے اصل غازی ہیں، اصل مجاہد ہیں جو سوویت فوجوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ مجاہدین کابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو ایک طرف انہوں نے کابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دوسری طرف وہ اسلام آباد کے کہنے سننے میں نہیں تھے. ان سے نپٹنے کے لیے پھر طالبان کو سامنے لایا گیا. 1997 میں طالبان کو وہاں پر مسلط کیا گیا. باقی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے 2001 کے بعد ایک سے ایک بدنام طالبان کمانڈر کو اسلام آباد میں، کوئٹہ میں ریاست کا داماد بنا کر رکھا گیا. ان کے بچے یہاں کے ایلیٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے، ان کے کاروبار تھے. یہ امیر متقی جو ابھی ہندوستان کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے اپنے پشتون دوستوں ہی سے سنا ہے کہ ان کا ایک پلازا کراچی میں ہے، ایک پشاور میں ہے اور شاید کوئی اسلام آباد میں بھی ہے. ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی. ان کو کس طرح سے ریاست نے پیار سے 20 سال تک اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، پنڈی میں، پشاور میں پالا پوسا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں 40 ہندوستانی کونسل خانے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر ہندوستان نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، اور ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے. جب تک طالبان واپس نہیں آتے پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ملے گی. بالفاظ دیگر افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہونا چاہیے. اسٹریٹجک ڈیپتھ کے حوالے سے میں نے خود نہ صرف کئی دفعہ اردو انگریزی میں مضمون لکھے، بلکہ انٹرنیشنل پریس میں بھی میں نے لکھا کہ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے، یہ پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیتھ ہے. اور میں نے مثال دی تھی ایسکیموز کی. آئس لینڈ کے ایسکیموز، معاف کیجیے گا، گرین لینڈ کے ایسکیموز، وہاں کے مقامی رہنے والے، وہ شکار کے لیے ایک بڑا دلچسپ طریقہ استعمال کرتے ہیں. وہ ایک خنجر کے اوپر تھوڑا سا خون لگا کر برف میں دبا دیتے ہیں. بھیڑیا خون کی خوشبو سونگھ کر آتا ہے، وہ اس خنجر کو چاٹنے لگتا ہے اپنی زبان سے. جب وہ زبان سے چاٹتا ہے تو اس کا زبان سے اپنا خون اس خنجر پر لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنا ہی خون پینے لگتا ہے. وہ چاٹتے چاٹتے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اور یوں اسکیموز بغیر کچھ کیے اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں. میں نے یہ مثال دی تھی کہ پاکستان کی افغان پالیسی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے، اسٹریٹجک ڈیتھ ہے. اور یہ جو طالبان ہے، یہ بنیادی طور پر خنجر پر لگا ہوا وہ خون ہے جسے چاٹ چاٹ کر یہ خود اپنی موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور یہ ثابت ہو رہا ہے. یہی صورتحال ٹی ایل پی کے بارے میں ہے، جس کو انہوں نے خود پالا پوسا. میں بہت زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں، یہ تو بھی کل کی بات ہے، کہ کس طرح سے ٹی ایل پی کو ایک بالکل اسی طرح سے فری ہینڈ دیا گیا جس طرح سے طالبان کو خیبر پختونخوا میں دیا گیا تھا. اب جی چاہے کسی کو جان سے مار دو، آپ جہاں جا کے قبضہ کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آپ کے خلاف مقدمہ نہیں ہے، کوئی عدالت آپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتی. اسی طرح سے ٹی ایل پی کے کارکنوں نے جس کو چاہا لنچ کیا، جس پولیس والے کو چاہا جان سے مار دیا. حتیٰ کہ پولیس والوں کو مار دیے جانے پر بھی ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہوا، کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی. تو ریاست نے اس پیار سے ان کو پالا پوسا. یہ تھا اصل بیانیہ، یہ تھی اصل صورتحال جس پر بات کرنے کی ضرورت تھی. لیکن بات کیا کی جا رہی ہے کہ افغان حرام خور ہیں، افغان قابل نفرت ہیں، ایک عجیب قسم کی قومی شاونزم پھیلائی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں
کہ ریاست تو ذمہ دار ہے ہی ہے، لیکن مڈل کلاس، بالخصوص شہری مڈل کلاس کا وہ حصہ جو کراچی سے لے کے پشاور تک اور پاکستان کے مختلف حصوں میں بیٹھ کر، اور جن کے پاس بے شمار طاقت ہے کہ وہ اپنے بیانیے کو تشکیل دے سکیں، کیونکہ وہ میڈیا پر قابض ہیں، وہ یونیورسٹیوں پر قابض ہیں، وہ کافی حد تک بیانیے کے جو دیگر سورسز ہیں ان پر قابض ہیں، وہ اس بیانیے کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ نفرت کے اس بیانیے کا خمیازہ یہاں کے غریب محنت کش کسان اور نوجوان بھگتتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بڑی حد تک خواتین بھی بھگتتی ہیں، یہاں کے بچے بھگتتے ہیں، یہاں کی مارجنلائزڈ کمیونٹیز بھگتتی ہیں، اور ریاست بڑی کامیابی سے اس مڈل کلاس کے ساتھ مل کر کبھی ہمیں ہندوستان کے ساتھ نفرت سکھانے لگتی ہے، اور جب ان کا دل چاہتا ہے یہ ہندوستان سے دوستی بھی کرنے لگتے ہیں۔ ابھی مشرف دور کی بات ہے، ایک دم بہت قریبی اور دوستانہ تعلقات استوار ہوتے نظر آ رہے تھے، پھر اچانک ان کی دشمنی ہو گئی دوبارہ سے۔ کبھی امریکہ بہت بڑا دشمن قرار دے دیا جاتا ہے۔ آج کل امریکہ کے صدر کی تعریف میں شرم الشیخ جا کر وہ بیانات دیے جا رہے ہیں جس پر پوری دنیا ہنس رہی ہے۔ ہمیں پھر بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو آخرکار اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے، اور ٹرمپ کو بھی ویسے بہت محبت ہوئی ہے پاکستان سے۔ اسی طرح ایک زمانہ تھا کہ طالبان، مجاہدین اور افغانستان کے لوگ، وہاں سے آنے والے مہاجرین بہت مقدس اور محترم تھے، پھر ان کے ساتھ کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہو تو نفرت کا ایسا گندا اظہار کیا جاتا ہے کہ انسان اپنا سر پکڑ کر رہ جاتا ہے۔ ریاست تو اس کی ذمہ دار ہے ہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس بیانیے کو اپناتے ہیں، اور وہی لوگ در حقیقت آج کے اس پروگرام کا موضوع بھی ہیں اور اس بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں، در حقیقت وہ بھی لگ بھگ اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے ریاست کے اپنے ادارے جو اس نفرت کو پھیلا کر، جو حقیقت کو چھپا کر پاکستان کو مسلسل ایک ہجان میں مبتلا رکھتے ہیں، مسلسل اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ لوگ اپنے حقیقی مسائل پر بات نہ کریں۔ اس پروگرام کے ذریعے میں پاکستان کے محنت کشوں سے، نوجوانوں سے، طالب علموں سے، کسانوں سے، خواتین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس نفرت انگیز بیانیے کو چیلنج کیا جائے۔ یہ طالبان، یہ ٹی ایل پی، پھر کبھی کبھی پی ٹی آئی جو کبھی دب جاتا ہے یا پھر سے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور جو حکومت کی ایک پریفرڈ اپوزیشن ہے، ان کے چکروں میں مت پڑیں۔ اس سے نفرت، اس سے نفرت، یہ قوم حرام خور ہے، وہ غدار ہے، ملک کے اندر، عالمی سطح کے اوپر، یہ وہ سارے بیانیے ہیں جو حکمران طبقہ اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے پھیلاتا رہتا ہے۔ محنت کشوں کا نظریہ انٹرنیشنلزم ہے۔ ہمیں پوری دنیا کے مزدوروں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں مزدور یکجہتی کو آگے بڑھانا چاہیے، ہمیں طبقاتی بنیاد پر سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں قومی بنیادوں پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہر قسم کے قومی شاونزم کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو قومیں اوپریسڈ ہیں، جبر کا شکار ہے، ان کے حق خود ارادی کی بات بھی کرنی چاہیے، لیکن جب حکمران طبقہ اپنے طبقاتی مفادات کے لیے ہمیں شاونزم سکھائے تو ہمیں کھل کر ایسے شاونزم کی مخالفت کرنی چاہیے۔ بالخصوص افغانستان پر جب ہمیں افغان لوگوں سے اس لیے نفرت سکھائی جائے کہ فرینکنسٹائن مانسٹر آج کل اسلام آباد سے تعاون نہیں کر رہا، تو ہمیں بہت ہوشیار اور چکنا رہنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری ان گزارشات کو، اس پروگرام میں پیش کیے گئے نقطۂ نظر کو آپ سنجیدگی سے سنیں گے، اور آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔